बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने लगा हूँ। 20 मुहर्रम तक अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपके ऊपर करोड़ों रुपए का भी कर्ज है तो वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करेंगे कि वो आपका कर्ज दिनों में ही पूरा हो जाएगा। आज मैं मुहर्रम उल हराम के हवाले से एक बहुत ही ताकतवर और मुजर्रिब वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। ये रिस्क और मालो दौलत में बरकत के हवाले से बहुत ही मशहूर है और अहमियत का हामिल है। इंशाअल्लाह ताला इस तस्बीह को पढ़ने वालों की 3 नस्लों तक रिस्क और दौलत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आपको आने वाली नस्लों के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो मोहतरम नाजरीन, ये तस्बीह कब और कैसे और किस वक्त और कितनी तादाद में करनी है, ये सब तरीक़ेकार मैं आपको इस वजीफ़े में बताया जाएगा। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये तस्बीह आप फजर की नमाज के बाद सिर्फ एक बार पढ़ के देख लें, यानी ये वजीफ़ा सिर्फ 100 मरतबा करना है। इंशाअल्लाह आपको आने वाली ज़िंदगी में इतना सुकून और इतना पैसा मिलेगा कि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है तो इंशाअल्लाह ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे, आपका कर्ज भी अदा हो जाएगा। ये मुहर्रम उल हराम का ख़ास महीना है। मुहर्रम उल हराम को किसी भी दिन आपने सुबह फजर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह आप उसी दिन देखेंगे कि रिस्क में बरकत होना शुरू हो गई है। रिस्क 3 नस्लों तक जाएगा। ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, जो शख्स इस तस्बीह को या इस अमल को हमेशा पढ़ता रहता है, इसको रिस्क की तंगी नहीं होती। तो आज की इस ख़ास वीडियो में रिस्क के हवाले से हदीस शरीफ से ये साबित शुदा है। तो इसलिए नाजरीन, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको अमल समझ नहीं आएगा। अगर आप ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें या इस तस्बीह का जिक्र करना शुरू कर दें तो फरिश्ते बोरियां भर भर के आपको रिस्क देंगे। जैसे ही आप इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दें, आपके लिए गैब से मालो दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। तो मोहतरम नाजरीन, सबसे पहली जो बात आपने याद रखनी है, अल्लाह की ज़ात से कभी आपने मायूस नहीं होना। हर तकलीफ़, हर आजमाइश, हर दुख, हर बीमारी, हर मुसीबत में अल्लाह ताला की ज़ात पर ही कामिल यकीन रखना है। हमारा अकीदा और ईमान है कि हर खुशी और हर गम अल्लाह की तरफ से ही आती है। इसलिए जब भी कोई परेशानी आए या कोई गम आए या फिर कोई मुसीबत आए तो अल्लाह ताला को कसरत से याद करना शुरू कर दें। जो लोग अल्लाह के साथ इसकी बंदगी और इसका शुक्र और सब्र के साथ जुड़े रहते हैं, इसके बंदों के साथ नरमी और एहसान का रवैया रखते हैं, तो अल्लाह ताला के बंदों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, इनसे प्यार करते हैं, तो जो भी शख्स ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह ताला इसके रिस्क का बंदोबस्त फरमा देते हैं। वो कौन सी दौलत वाली तस्बीह है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वजीफे को आप एक दफ़ा आप भी समझ लें। जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अमल करता है तो वो कभी भी नाकाम नहीं होता, उसका कभी भी कोई काम नहीं रुकता। इसमें किसी किस्म का कोई शक भी आपने नहीं रखना। जो शख्स ये तस्बीह पढ़ लेता है, थोड़ा सा वक्तन ज़रूर लग जाता है, मगर इसका काम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही फ़वाइद मिलना शुरू हो जाते हैं, किसी को हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो काफ़ी अरसे से पढ़ते हैं और कहते हैं हमें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो कौन से लोग हैं? वो यकीनी होती है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ
وظیفے پہ عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس وظیفہ کریں اور اپنی جان چھڑائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی آپ کو پورا کامل یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جائے، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے، یا جھوٹ سے بچاؤ اور نماز کی پابندی کرو اور قطع رحمی نہ کرو، اور اس کے بعد آپ محرم الحرام میں، یہ خاص برکتوں والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، آپ نے محرم الحرام میں صبح فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے، کسی انسان سے پیسے مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، صرف اور صرف اللہ کی ذات اس کو دیتی ہے۔ یہ بہت ہی باکمال عمل ہے، بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ جب آپ اللہ سے اس وظیفے کو کرنے کے لیے مانگیں گے تو آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوگی۔ اس کی تفسیر آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد فوراً یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ضرور ہے۔ بیٹھ کے آپ نے اسی وقت سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ کسی سے آپ نے بات یا گفتگو نہیں کرنی، تو فوراً یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی ہے، اور کیونکہ یہ وظیفے کا حصہ ہے، کیونکہ اس سے آپ کو دلی طور پہ سکون ملے گا، آپ کو یکسوئی ملے گی، کیونکہ اس طرح آپ شیطان مردود سے بچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یا آپ چھوٹے سے چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کی یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، یا آپ اس کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا پھر آپ ویسی اس کو یاد کر لیں۔ بس آپ نے اس کو 100 مرتبہ گن کے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک نام بھی پڑھنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس وظیفے کی اجازت میرے تمام بہن بھائی کو ہے۔ جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ کے سکپ دکھا کر دیکھا ہے، اور آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو فجر کے بعد بھی ٹائم نہیں ملتا، آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، آپ کو نیند آتی ہے، یا آپ نیند میں ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے یا آپ سو جاتے ہیں، خواتین نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو آپ چلتے پھرتے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عدد آپ نے لازمی پورا کرنا ہے۔ ایک بات اور، اگر آپ کے پاس وقت ہے نہ تو یہ تعداد آپ 300 کر لیں۔ اگر 300 کر لیں گے تو آپ سونے پہ سہاگا والی بات ہوگی، کیونکہ جو علماء اکرام کہتے ہیں، وہ شخص کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ تسبیح پڑھتے ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ کثرت سے کریں، کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی کم سے کم جو تعداد ہے وہ 300 مرتبہ ہے، تو آپ نے 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔
یہ ایک ایسی بابرکت تسبیح ہے، یہ ایک ایسے بابرکت کلام ہے۔ محرم الحرام کے خاص دن کا یہ وظیفہ ہے، خاص مہینہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد باقی سارے کام چھوڑ دیں، کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو اس کو 300 دفعہ کر لیں۔ 300 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک اسم مبارک بھی پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ پڑھنا ہے۔ جو بندے کہتے ہیں کہ ہمارا رزق وسیع نہیں ہوتا، ہم نے بہت سارے وظائف کیے ہیں، صرف 300 مرتبہ یا وہابو روزانہ کی روٹین بنا لو، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ دن بڑے خاص ہیں، آپ نے صرف 300 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے، یا وہابو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روٹین سے نماز فجر کی نماز کے بعد صرف 300 مرتبہ یا وہابو کا ورد کر لیں۔ آپ کے اوپر اگر کروڑوں روپے کا بھی قرض ہے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے اندر ایسے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، ایسے ایسے وسیلے پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا لاکھوں یا کروڑوں کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسے بابرکت کلام ہے، یہ ایک ایسی بابرکت تسبیح ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ کے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا مانگنی ہے، اے اللہ، جو بھی میں نے یہ تسبیح پڑھی ہے، جو بھی میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں، ان کو اپنے بارگاہ الہ میں قبول فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، ان کو دور فرما، تو ہی دور فرمانے والا ہے۔ پھر دیکھنا آپ کا بیڑا کیسے پار ہوگا۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، آپ کو عطا ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کوشش کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ بھی دیتے رہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ تسبیح لازمی کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے۔ دیکھیں آپ کے دن کیسے پھرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔